درود پاک پڑھنے والا انسان پھر عام نہیں رہتا، پھر وہ خاص سے خاص تر ہو جاتا ہے۔ دل کی سماعتوں سے آج کی ویڈیو سنیے گا۔ انشاءاللہ تعالی جو درود پاک سے محبت کرتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک نایاب ویڈیو۔ درود پاک پڑھنے والا شخص خاص کیسے ہو جاتا ہے؟ درود پاک کیا ہے؟ درود پاک کی فضیلت کیا ہے؟ درود پاک پڑھنے والا شخص خاص کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ کیسے بن جاتا ہے؟ درود پاک پڑھنے والا انسان عام نہیں رہتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا مقبول اور محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جب وہ اپنے بندے کو اپنے لیے خاص کرتا ہے، اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، اپنے محبوب کی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، اپنے اس بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے، جب اللہ پاک اپنے اس بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جب اللہ پاک اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، پھر سب سے پہلے تحفہ اپنے بندے کو جو وہ عطا کرتا ہے، وہ اس کو درود پاک کی کثرت عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کو اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور ذکر انہی کو عطا کرتا ہے جسے وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر جب یہ ذکر کی توفیق عطا ہو جاتی ہے اور انسان درود پاک پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ عام تو رہتا ہی نہیں، پھر تو وہ خاص بندہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے اسے خاص کر لیا ہے اپنے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے محبوب کی محبت کے لیے، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اسے چن لیا ہے، اسے خاص کر لیا ہے، اور جس کی سلیکشن کا فیصلہ عرش بری پر ہو، اس کے خاص ہونے کا، اس کو مقام ملنے میں پھر کوئی شک و شبہ نہیں، پھر وہ عام رہتا ہی نہیں، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خاص کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ ایسے کہ جو کام اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں، وہ بندہ اس جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی وہی کام کرنے لگ جاتا ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو خاموشی سے وہ اس پاک جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ عام نہیں رہتا، ہرگز نہیں۔ اللہ پاک نے اسے خاص بنایا ہے، اسے خاص کر لیا ہے، اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسا ورد ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا نور ہے، اور ایک ایسی خوشبو ہے، اور ایک ایسی برکت ہے جس کے پڑھنے والا شخص خوشبوؤں سے مہک جاتا ہے۔ اب جس بندے کے پاس سے درود پاک کی خوشبو آتی ہو اور وہ خوشبو اندر سے مہکتی ہو، وہ انسان عام نہیں رہتا۔ اس کے پاس درود پاک جیسا عطر موجود ہے، اس کی شخصیت کے اندر وہ خوشبو موجود ہے، اس کی روح کے اندر وہ خوشبو موجود ہے، اور پھر ایک ایسی عبادت جس کے اندر اللہ اور رسول دونوں کا بیک وقت ذکر آ جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے ساتھ اس کے محبوب کا بھی ذکر کر رہا ہے، اور ایک ایسی عبادت جو شخص کرتا ہے اور پھر وہ کثرت سے کرتا ہے، اور پھر وہ دل سے کرتا ہے، اور پھر وہ روح سے کرتا ہے،
تو پھر وہ بندہ عام نہیں رہتا، اور جب وہ بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اس کو برکتوں سے نواز دیا جاتا ہے، اس کی گود میں کائنات کی تمام نعمتوں کو ڈال دیا جاتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی دعاؤں کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، وہ خاص ہو گیا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو درود پاک کی توفیق عطا کر رکھی ہے تو پھر خود کو خاص ہی سمجھیں، پھر آپ خود کو عام نہ سمجھیں، اور اس چیز کی اگر آپ اپنے اندر پہچان دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو خود اپنے اندر کو نوٹ کرنا ہوگا، اور آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کا مزاج بدلنا شروع ہو گیا ہے، آپ کی شخصیت بدلنا شروع ہو گئی ہے، آپ کی محفل، آپ کی صحبت، آپ کی کمپنی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب آپ عام تو ہے ہی نہیں، اب آپ تو خاص بن گئے ہیں، کیونکہ آپ خاص عبادت کر رہے ہیں اور خاص محبوب پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ باطنی، روحانی، دلی طور پر، اور سر سے پاؤں تک انسان بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ درود پاک صرف لفظی نہیں پڑھنے، دل سے، روح سے پڑھنی ہے، اور پھر آپ کو خود اپنے اندر اور اپنی شخصیت کے اندر بے شمار تبدیلیاں محسوس ہوں گی، تو سمجھ جائیے گا کہ آپ بھی یہ خاص ہیں۔ عام لوگوں کو یہ عبادت، یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ ذکر نصیب نہیں ہوتا، صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے جسے اللہ پاک نے اس نیک عمل کے لیے چن لیا ہے، اپنا محبوب کر لیا ہے، اپنے محبوب کا محبوب کر لیا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے مقام کے لوگ ہیں، بڑے اونچے بختوں کے لوگ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی کثرت نصیب فرمائی ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، درود پاک ایک ایسا ذکر ہے جس کے بغیر عبادتوں میں سب سے اونچی آنے والی عبادت نماز بھی قبول نہیں۔ نماز میں درود پاک پڑھنا لازم ہے۔ درود پاک ایک ایسا ذکر ہے جس کے بغیر دعا کی قبولیت نہیں۔ دعاؤں کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا لازم ہے۔ درود پاک ایک وظیفہ ہے، اس کے پڑھنے کے بے شمار دنیا اور آخرت میں فوائد ہیں۔ تو میری اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے ہر وقت، ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی پاک پر درود پاک دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی خاص بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔